آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گھر کے اندر اور باہر جانے کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ موثق حدیث میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے کام بنا دے گا۔ بسم اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ یا اللہ، میں تمام معاملات کی بہتر کا تجھ سے سائل ہوں اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری روایت منقول ہے کہ جب وہ حضرت حجرے سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ خرجت وعلی اللہ توکلت لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے اور بغیر مدد خدا کے کسی میں کوئی قوت و قدرت نہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف پھرا کر دیکھے اور سورہ انا انزلنا پڑھ کر یہ کہے، آمنت باللہ وحدہ لا شریک لہ، آمنت بسر آل محمد وعلانیتہم، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں جو ایسا یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آل محمد کے ظاہر و باطن پر ایمان لایا ہوں، تو اس دن اس کو کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گا۔ دوسری روایت منقول ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت یہ کہے، بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی اللہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اللہ پر تکیہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں قدرت و طاقت نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ پھر سورہ الحمد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی ہر ایک مرتبہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہر 6 جہت کی طرف پڑھے اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہ کہے، بسم اللہ وباللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا یکتا کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اس دعا کے بعد یہ کہے، السلام علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین، السلام علی الائمۃ الہادین المہدیین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت محمد بن عبداللہ پر جو سب سے پچھلے نبی ہیں سلام، اماموں پر جو خود ہدایت یافتہ اور اوروں کو ہدایت کرنے والے ہیں سلام ہو ہم پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص تحت الحنک باندھ کر گھر سے نکلے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ وہ صحیح و سلامت گھر لوٹ آئے گا۔ معتبر حدیث میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کسی حاجت کے لیے جاؤ تو دن میں جاؤ، کیونکہ رات میں حاجت پوری نہیں ہوتی۔ یہاں سے 13واں باب شروع ہوتا ہے۔ پیادہ چلنے، سوار ہونے، بازار جانے، تجارت کرنے، کھیتی باڑی کرنے اور چوپائے پالنے کے آداب۔ پہلا، گھوڑے، خچر اور گدھے پر سوار ہونا اور ان کی اقسام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سواری کا چارپایا رکھنا آدمی کی خوش قسمتی میں داخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ چارپایا رکھو کہ وہ تمہاری زینت ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے بہت سے کام نکلتے ہیں اور روزی اس کی خدا کے ذمے ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ عیب دار چوپایا رکھنا جان کا جنجال ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چوپایا خریدے
اس پر سوار ہونے کا فائدہ اس کے لیے ہے اور روزی اس کی خدا کے ذمے ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ آدمی کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چارپایا اس کے پاس ہو جس پر وہ اپنی اور اپنے برادران ایمانی کا براری کے لیے سوار ہوا کرے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے یونس ابن یعقوب سے فرمایا کہ تو ایک گدھا پال لے کہ وہ تیرا بوجھ اٹھایا کرے گا اور روزی اس کی خدا کے ذمے ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے گدھا خرید لیا اور چونکہ میں سالانہ جمع خرچ رکھتا تھا، جب انتہائے سال پر میں نے حساب کیا تو خرچ میں کچھ افزائی نہ تھی۔ دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابن طیفور سے دریافت کیا کہ تو کس چیز پر سوار ہوتا ہے؟ عرض کی گدھے پر۔ فرمایا کتنے کا خریدا ہے؟ عرض کی 13 اشرفی کی۔ فرمایا یہ تو فضول خرچی ہے کہ گدھا اس قیمت کو خریدا جائے اور خچر نہ لیا جائے، غرض کے خچر کا خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو گدھے کا خرچ پہنچتا ہے وہی خچر کا بھی پہنچے گا۔ شاید یہ تو نہیں جانتا کہ جو شخص گھوڑا پالے اور ہم اہل بیت کے خروج کا منتظر ہو اور ہمارے دشمنوں کو وہ گھوڑا دکھا دکھا کر غصہ دلائے تو خدا تعالیٰ اس گھوڑے کی روزی بہم پہنچاتا ہے اور اس شخص کا سینہ کشادہ کرتا ہے اور اس کی آرزویں اور حاجتیں بر لاتا ہے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خچر پر سوار ہوئے۔ مخالفوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا چوپایا ہے جس پر آپ سوار ہوئے؟ نہ اسے دشمن کے پیچھے بھگا سکتے ہیں نہ اس پر جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جانور میں نہ گھوڑے کی سی بلندی و سرفرازی ہے اور نہ گدھے کی سی ذلت و خواری، اور سب سے اچھی حالت اوسط کی حالت ہے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص ایسا گھوڑا رکھے کہ جس کے ماں اور باپ دونوں عرب ہوں، اس کے نامہ اعمال سے 3 گناہ روز ہٹائے جاتے ہیں اور 11 نیکیاں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص ایسا گھوڑا رکھے کہ اس کے ماں باپ میں سے ایک عرب ہو تو اس کے نامہ اعمال میں سے 2 گناہ روز مٹائے جاتے ہیں اور 7 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص اپنی زینت اور حاجت روائی کے لیے یا اپنے دشمنوں کو دفع کرنے کے غرض سے ایک ٹٹو ہی رکھے تو بھی اس کے نامہ اعمال سے 1 گناہ روز مٹایا جائے گا اور 6 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ معتبر روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی سے خیر و برکت قیامت تک وابستہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کے ہاں ایسا سرنگ گھوڑا ہو جس کی پیشانی پر چھوٹا سا سفید ٹیکا ہو وہ اچھا ہے، اور اگر پچکلیاں ہوں تو میرے نزدیک اور بھی اچھا ہے۔ جس گھر میں ایسا گھوڑا ہوگا افلاس و پریشانی اس کے گھر میں نہ آئے گی، اور جب تک وہ گھوڑا صاحب خانہ کی ملکیت میں رہے گا اس گھر میں ظلم راہ نہ پائے گا۔ حضرت امام تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص علی صبح اپنے گھر سے یا کسی دوسرے کے گھر سے نکلے اور پچکلیاں سرنگ گھوڑا اس کی نظر پڑ جائے تو اس دن خوش قسمتی ہی خوش قسمتی پیش آئے گی، اور جتنی اس کی پیشانی کی سفیدی زیادہ ہوگی اتنی ہی خوشحالی اور خوش نصیبی زیادہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے جائے اور اس قسم کے گھوڑے پر اس کی نظر پڑے تو وہ حاجت پوری ہوگی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یمن سے 4 گھوڑے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بطور تحفہ لے کے آئے۔ حضرت نے استفسار فرمایا کہ ان گھوڑوں میں سے کوئی گھوڑا ایسا بھی ہے جس کے سفید نشان ہو؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں، ایک سرنگ گھوڑا اس نشان کا موجود ہے۔ حکم دیا کہ اسے میرے لیے رکھو۔ پھر فرمایا کہ 2 کمیت اسی نشان کے ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا ان کو حسنین کے لیے رکھو۔ پھر فرمایا کہ چوتھا ایک رنگ مشکی ہے؟ عرض کی ہاں۔ حکم دیا کہ اس کو فروخت کرو اور قیمت اس کی اپنے بال بچوں میں صرف کر لو، کیونکہ مبارک گھوڑا وہی ہے جس کے سفید نشان ہو، گویا مراد حضرت کی پچکلیان سے ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے گدھے اور خچر کے اور چوپایوں کا ایک رنگ ہونا مکروہ ہے، اور گدھے اور خچر کی پیشانی پر سفید نشان کا ہونا اچھا نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ پٹا ہو، اور وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ میرے نزدیک 4 پایوں میں سب سے بہتر گدھا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ گھوڑے کا مبارک ہونا یہ ہے کہ اس کا رنگ سرنگ ہو یا مشکی، اور پیشانی سفید ہو، اور 3 ہاتھ پاؤں سفید ہو، یعنی داہنے ہاتھ میں سفیدی نہ ہو،
ترخان چرپایوں کے دلال سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ایک کالے رنگ کا خچر طلب کیا اور یہ فرمایا کہ اس کا منہ سفید ہونا چاہیے اور پیٹھ اور پاؤں کا بیچ سفید ہو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى